آج ہم بات کریں گے دنیا کے اندر پائے جانے والے ایک ایسے پودے کے بارے میں جو دجال کے ساتھیوں کو پناہ دے گا۔ پتھر کے پیچھے کسی پہاڑ کی غار میں یا کسی اوڑ میں کوئی یہودی جو ہے جو اس وقت دجال کی فوج کا ایک فوجی ہوگا، وہ اگر چھپا ہوا ہوگا تو وہ پتھر بھی بول کر بتائے گا مسلمانوں کو اور مسلمانوں کی افواج کو کہ یہ میرے پیچھے جو ہے یہودی چھپا ہوا ہے۔ چنانچہ مسلمان جو ہے وہ اس کو پکڑیں گے۔ ایک پودا ایسا ہے جو کہ یہودی کو پناہ دے گا اور وہ بول کر نہیں بتائے گا، اور وہ پودا جو ہے وہ غرقد کا پودا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سلسلہ وار ہماری گفتگو علامات قیامت میں امام مہدی سے لے کر قیامت کے قائم ہونے تک جاری ہے۔ آج ہم بات کریں گے دنیا کے اندر پائے جانے والے ایک ایسے پودے کے بارے میں جو دجال کے ساتھیوں کو پناہ دے گا۔ جی ہاں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے احادیث میں یہ بات ارشاد فرمائی ہے کہ مسلمانوں اور یہودیوں کے درمیان قیامت کے قائم ہونے سے پہلے ایک بڑی جنگ ہوگی۔ یہ مسلمان جو ہیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی قیادت میں ہوں گے، اور یہودی جو ہیں وہ دجال کو اپنا لیڈر بنا کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے خلاف فائٹ کر رہے ہوں گے۔ یہ جنگ اتنی شدید ہوگی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مسلمانوں کی مدد کے لیے چرند پرند، یہ پتھر اور یہ پودے بھی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا اور ان کی فوج کا ساتھ دیں گے۔ وہ اس طرح کہ اگر کوئی یہودی دجالی فوج کا بندہ کسی درخت کے پیچھے چھپا ہوگا تو وہ درخت بھی بول کر خود بتائے گا کہ یہ میرے پیچھے ایک یہودی چھپا ہوا ہے۔ اور اسی طرح اگر کسی پتھر کے پیچھے کسی پہاڑ کی غار میں یا کسی اوڑ میں کوئی یہودی جو ہے جو اس وقت دجال کی فوج کا ایک فوجی ہوگا، وہ اگر چھپا ہوا ہوگا تو وہ پتھر بھی بول کر بتائے گا مسلمانوں کو اور مسلمانوں کی افواج کو کہ یہ میرے پیچھے جو ہے یہودی چھپا ہوا ہے۔ چنانچہ مسلمان جو ہے وہ اس کو پکڑیں گے۔ لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ایک پودا ایسا ہے جو کہ یہودی کو پناہ دے گا اور وہ بول کر نہیں بتائے گا، اور وہ پودا جو ہے وہ غرقد کا پودا ہے۔ یہ بات بھی حیران کن ہے کہ ویسے تو قوم یہود جو ہے وہ مسلمانوں کی شدید دشمن ہے، اور وہ اپنی دشمنی کا اظہار ہر وقت کرتے رہتے ہیں اور کوئی موقع جو ہے وہ ہاتھ سے نہیں جانے دیتے جبکہ وہ مسلمانوں کے اوپر مظالم نہ ڈھائیں، جو کہ اب اسرائیل کے قیام سے ان کو موقع مل گیا ہے کہ وہ فلسطین کے مسلمانوں کے اوپر بھی ظلم و ستم روا رکھتے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ عربوں کے خلاف بھی وہ سازشیں جو ہیں وہ مسلسل جاری رکھے ہوئے ہیں۔ ویسے تو قوم یہود کی جو سازشیں ہیں وہ ہمیشہ سے ہی معروف ہیں اور پوری دنیا جو ہے وہ ان سے ہمیشہ ہی خائف رہتی ہے، لیکن حیران کن بات یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اس بات پر ان کو اتنا یقین ہے کہ غرقد کا جو درخت ہے وہ ان کو پناہ دے گا۔ اس یقین کی وجہ سے اس وقت اسرائیل دنیا میں غرقد کے درخت کی کاشت کرنے والا سب سے بڑا ملک ہے۔ نہ صرف یہ کہ وہ غرقد کی کاشت کو پروان چڑھاتے ہیں، بلکہ اسرائیل کے اندر لوگوں سے باقاعدہ فنڈ لیا جاتا ہے، اس فنڈ کے ذریعے سے اس پودے کی کاشت کی جاتی ہے۔ اسرائیل نے اب تک اپنے قیام سے لے کر تقریباً 24 کروڑ غرقد کے درخت جو ہیں وہ پوری دنیا میں جہاں بھی ان کو موقع ملتا ہے ان کی آبیاری کی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اسرائیل جو ہے وہ انڈیا کے ساتھ بھی گہرے دوستانہ تعلقات رکھتا ہے، اور انڈیا بھی دنیا کے اندر غرقد کے درختوں کو کاشت کرنے والا، غرقد کے درخت لگانے والا ایک بڑا ملک سمجھا جاتا ہے۔ یعنی انڈیا جو ہے وہ اسرائیل کی دوستی کو نبھانے کے لیے یہ کاشتکاری کر رہا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دور میں عرب کے اندر یہ غرقد کا جو درخت ہے یہ بکثرت پایا جاتا تھا۔ یہ ایک جھاڑی نما درخت ہوتا ہے۔ ویسے تو دنیا کے اندر اس کی بہت ساری اقسام جو ہیں وہ پائی جاتی ہیں۔ ایک ماہر کے مطابق، جو کہ پودوں کے ماہر ہیں، ان کے مطابق دنیا میں تقریباً 70 کے قریب غرقد کے درخت کی اقسام پائی جاتی ہیں۔
ہم جنت البقیع کے نام سے جس جگہ کو جانتے ہیں جو کہ ایک قبرستان ہے، یہ دراصل بقیع الغرقد کے نام سے یہ جگہ مشہور تھی، بعد میں اس کا نام جنت البقیع رکھا گیا۔ بقیع الغرقد اس کو اس لیے کہا جاتا تھا کہ یہ وہ علاقہ تھا جہاں پر بہت زیادہ غرقد کے درخت جو تھے وہ موجود تھے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مکمل طور پر غرقد کے درختوں کا صفایا کروا دیا تھا۔ اس کے بعد آنے والے حکمران جو ہیں وہ مسلسل عرب خطے سے اس کو صاف کرتے رہے۔ سعودی حکومت نے یہ ایک بہت بڑا کام کیا کہ انہوں نے اپنے ملک سعودی عرب سے غرقد کے درختوں کا مکمل طور پر صفایا کروا دیا ہے۔ اس وقت سعودی عرب کے اندر تو یہ درخت موجود نہیں ہے، اور ویسے بھی ہم یہ جانتے ہیں کہ دجال یا اس کی فوج جو ہے وہ سعودی عرب کے اوپر تو قابض ہو جائے گی، لیکن مکہ اور مدینہ یہ دو شہر ایسے ہیں کہ جہاں پر دجال یا اس کی فوج کا کوئی بھی بندہ جو ہے وہ داخل نہیں ہو سکتا۔ اللہ رب العزت نے فرشتوں کے پہرے جو ہیں وہ وہاں پر مقرر کیے ہوئے ہیں۔ تو یہودی جو ہیں وہ دنیا کے اندر غرقد کے درخت کو اس لیے فروغ دیتے ہیں کیونکہ انہیں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بات پر یقین ہے کہ غرقد کا درخت جو ہے وہ ان کو پناہ دے گا۔ لیکن حیرانگی کی اور افسوس کی بات یہ ہے کہ اس بات پر اگر یقین ہے تو وہ دوسری باتیں جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بیان فرمائی ہیں ان پر یقین کیوں نہیں کرتے؟ یعنی اپنے تحفظ کے لیے اس پر یقین ہے، اور اتنا یقین ہے کہ اسرائیل کے اندر ریلوے پٹی کے ساتھ ساتھ مسلسل غرقد کے درخت جو ہیں ان کی کاشتکاری کی گئی ہے، غرقد کے درخت جو ہیں وہ لگائے گئے ہیں، اور اس کی وجہ بھی یہی ہے کہ باہر سے کوئی بھی اٹیک ہو تو غرقد کا درخت جو ہے یہ ہمیں بچا لے گا۔ یعنی اسرائیل کا یہ یقین اور ایمان اتنا مضبوط ہے کہ اس وقت دنیا کے اندر جتنے بھی اسرائیلی سفارت خانے ہیں ان کے باہر بھی اسرائیل جو ہے وہ غرقد کے درختوں کی کاشت کو ہی ترجیح دیتا ہے، اور اپنے سفارت خانوں کے ارد گرد بھی غرقد کے درخت ہی لگائے جاتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ آپ کو شاید یاد ہوگا کہ انڈیا میں جس وقت اسرائیلی سفارت خانے کے اوپر حملہ ہوا تھا تو بہت سے یہودی جو ہیں انہوں نے اپنے باہر لگے ہوئے غرقد کے درختوں میں پناہ لی، جس کی وجہ سے کہ ان کا یہ ماننا ہے، ان کا یہ عقیدہ اور ایمان ہے کہ اس درخت کے پیچھے پناہ لینے کی وجہ سے اس حملے میں ایک بھی یہودی جو ہے وہ ہلاک نہیں ہوا۔ اس کے بعد سے ان کا یقین جو ہے وہ اور زیادہ مضبوط ہو گیا، اور انڈیا اسرائیل دوستی جس پر ہم انشاءاللہ عنقریب ایک پوری ویڈیو بھی آپ کے سامنے رکھیں گے کہ اسرائیل اور انڈیا کی جو دوستی ہے یہ بھی دراصل اس دجالی فوج کی تیاری ہے جو غزوہ ہند کے لیے وہ کر رہے ہیں، اور جس طرح غزوہ ہند کا مسلمانوں کو یقین ہے اسی طرح یہودیوں کو بھی غزوہ ہند کا اتنا ہی یقین ہے۔ اسی وجہ سے وہ ہندوستان کے ساتھ اپنے تعلقات بڑھا کر یہاں پر اپنی فوج جو ہے وہ داخل کر رہا ہے کہ کل کو دجال کی سربراہی میں وہ غزوہ ہند جو ہے وہ لڑ سکیں۔ بہرحال اس وقت انڈیا کے اندر بھی باقاعدہ اسرائیل جو ہے وہ فنڈ دیتا ہے، ان کو پیسے دیتا ہے، اور یہ پیسے کروڑوں میں دیے جاتے ہیں، جس کا مقصد کیا ہے کہ انڈیا کے اندر تیزی کے ساتھ غرقد کے درختوں کی کاشت کی جائے۔ یہاں پر حیران کن اور سوچنے کی بات یہ ہے کہ انڈیا کے اندر تو یہودی جو ہیں وہ برائے نام ہیں، یعنی نہ ہونے کے برابر، بلکہ پوری دنیا کے اندر سوائے اسرائیل کے یہودی جو ہیں وہ بالکل برائے نام ہیں۔ لیکن بات وہی ہے کہ جس طرح انہیں غرقد کے درخت پر نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بتائی ہوئی پیشین گوئی کے مطابق یقین ہے، اسی طرح انہیں یہ بھی یقین ہے کہ ایک دن غزوہ ہند ہوگا، اور غزوہ ہند کی تیاری کے لیے وہ پہلے سے انڈیا کے اندر جہاں دیگر اقدامات کر رہے ہیں وہیں پر وہ غرقد کے درختوں کی کاشت بھی تیزی سے کر رہے ہیں۔ ہندو اگرچہ اس بات پر کوئی شاید اتنا یقین نہ رکھتے ہوں یا انہیں اس بات سے کوئی لینا دینا نہ ہو کہ یہ درخت لگایا جائے یا نہ لگایا جائے، لیکن چونکہ انہوں نے اسرائیل کے ساتھ جو ہے وہ ایک دوستانہ تعلقات کو فروغ دینا ہے، اور ویسے بھی مفت کی اگر کاشتکاری ہو رہی ہے تو ان کی بلا سے کوئی آم کا درخت لگائے یا کوئی غرقد کا درخت لگائے، اور ایسی جگہوں پر جہاں کہ بالکل کوئی درخت نہیں ہے، یہاں پر آبادی نہیں ہے،
جہاں پر زمینیں جو ہیں وہ ویران پڑی ہیں، تو وہاں پر اگر اسرائیل کہتا ہے کہ ہم اپنے پیسے سے غرقد کا درخت لگاتے ہیں تو وہ لگا دیتے ہیں۔ تو غرقد کے درخت کو لگانا دراصل اسرائیل کا وہ دجالی جال ہے جس کو وہ پوری دنیا کے اندر پھیلاتا ہے۔ یہاں پر یہ بات بھی ذہن نشین رکھیں کہ گولان کی پہاڑیوں پر قبضہ کرنے کے بعد بھی اسرائیل نے وہاں پر تیزی سے غرقد کے درخت کی کاشت جو ہے اس کو فروغ دیا ہے۔ تو بحیثیت مسلمان ہمارا بھی یہ یقین ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو بات ارشاد فرمائی ہے وہ بالکل سچ ہو کر رہے گی۔ ہمیں یہ کرنا ہے کہ ہمیں اس آواز کو لوگوں تک پہنچانا ہے، ہمیں لوگوں کو بتانا ہے کہ کم از کم مسلم ممالک کے اندر اس درخت کی کاشت بالکل نہیں ہونی چاہیے، اور جہاں پر بھی مسلمان جو ہیں وہ اپنا اثر و رسوخ استعمال کر سکتے ہیں وہاں پر اس درخت کی کاشت جو ہے وہ ہمیں روکنی ہوگی۔ اور جس طرح یہودی ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بات پر یقین کرتے ہوئے عمل پیرا ہو رہے ہیں، ہم اپنے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی باتوں پر پختہ یقین رکھیں، اور دجالی فوج کا مقابلہ کرنے کے لیے یاد رکھ لیجئے یہ بات کہ دجال سے بڑا فتنہ نہیں آنے والا۔ ہم اس پر پوری ویڈیو بیان جو ہے وہ آپ کے سامنے رکھیں گے کہ دجال اتنا بڑا فتنہ کیوں ہے، اور اس سے بچنے کے لیے صرف ایک ہی طاقت چاہیے، اور وہ طاقت ہے اللہ پر یقین اور مضبوط ایمان کی طاقت، ان باتوں پر ایمان جو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بیان فرمائی ہیں۔ اپنا سب کچھ قربان کر دینا لیکن ایمان کی قربانی نہ دینا، یہ جذبہ مسلمانوں کے اندر بیدار ہوگا، یہ طاقت مسلمانوں کے اندر پیدا ہوگی، تو دجال اور دجالی فتنہ جو ہے وہ مسلمانوں کا کچھ بھی نہیں بگاڑ سکتا۔ ہماری گفتگو سلسلہ وار علامات قیامت کے بارے میں انشاءاللہ جاری رہے گی۔ آئندہ ایپیسوڈ میں ہم نئی کوئی پیشین گوئی اور نئی احادیث جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بارے میں بیان فرمائی وہ آپ کے سامنے رکھیں گے۔ ہمیں آپ کے بہت سے سوالات بھی الحمدللہ موصول ہو رہے ہیں، اور آپ کے بہت سے جو ہے وہ آراء ہمارے سامنے آ رہی ہیں، اور میں شکریہ ادا کرتا ہوں ان دوستوں کا جنہوں نے ہماری اس سیریز کو جو ہے وہ سراہا ہے، اور انہوں نے اس بات کا اظہار کیا ہے کہ ان کے لیے یہ اتھینٹک معلومات جو ہیں بہت مفید ہیں۔ دیکھیے اس فتنے کے دور میں ہمیں صحیح معلومات کا ملنا بہت ضروری ہے۔ انشاءاللہ یہ سلسلہ جو ہے وہ جاری رہے گا۔ اسی کے ساتھ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔